اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقین کامل چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، بالکل پہلے کی طرح آج میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ، جو کہ چاند رات کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو وہ آپ کیا پڑھیں، کیسا وظیفہ ہے، یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو معزز سامعین، یہ وظیفہ کسی بھی حاجت اور کسی بھی خواہش کے لیے ہے، یا پھر اگر کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا مکمل نہیں ہو رہا، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے یا کوئی حاجت مکمل کرنے کے لیے یہ وظیفہ خاص، یہ وظیفہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، یا کاروباری مسئلہ ہے، کوئی بھی رزق کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ساری مشکلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس وظیفے کی برکت سے اور فضیلت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ۔ تو معزز سامعین، جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے یا پھر آپ کو اطلاع مل جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ نے اسی وقت باوضو ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، یہ آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 سلاموں میں پڑھنے ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر آپ نے نفل ادا کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی رزق کے لیے، یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہے آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ دعا مانگے، اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ یہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبولیت دیتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس وظیفے کے پڑھنے سے فائدے آپ کو کیا حاصل ہوں گے۔ جو پہلا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے پاورفل وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو آپ کی نیک جائز حاجت ہے، جو خواہش ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ جو آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اپنا حاجت، اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کس لیے وظیفہ کر رہا ہوں، نیت کر کے وظیفہ کیا جائے، پھر ہی آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو معزز سامعین، اب میں بتاؤں گا آپ کو اس وظیفے کے متعلق کچھ خاص باتیں۔ اس عمل کو اور اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے گا، مقبولیت دے کر آپ پر رحم کرے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے وہ پوری کر دے گا، یا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے یقین میں کمی ہوئی، یعنی کہ آپ کا ایمان متزلزل ہوا، تو آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ اور اس وظیفے پر، اس قرآنی آیات پر یقین نہیں ہوگا تو آپ کا یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا، یہ وظیفہ کام نہیں۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی لازمی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، حرام سے جتنا ہو سکے دور رہیں، حرام کا ایک لقمہ بھی ہو تو اس سے دور رہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ والسلام، جزاک اللہ۔